مسکرا دیا. کربلا سے شہزادہ علی اکبر کی نظر پڑ گئی. تمہارا بیٹا بھی پار ہے, ہمارا بیٹا. آپ کہیں یا حسن یا حسین کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا غوث پاک نے کہا جو میرا نام لے لے اس سے مصیبت دور ہو جاتی ہے. 11ویں نمبر کے بیٹے کو یا غوث کہہ کے پکارو تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. سنیوں کے عقیدے میں باپ لوگوں کو پکارو تو پھر شان کیا, باپ لوگوں کو پکارو تو پھر شان کیا. یہ باپ لوگ ہیں غوث پاک, مرشد لوگ ہیں. بات میں پوری کر رہا ہوں, کیا عرض کر رہا تھا, بات دور نکلی. اللہ اکبر. جن کی نسل اصل بھی بے مثال اور نسل بھی بے مثال. اللہ اکبر. اصل بے مثال اور نسل بے مثال. اب سنیے, بات اب ختم کرنے لگا. تمہید ہو گئی پوری, اب بات ختم کرنا. یہ ہوا ایک وجود امام حسین کا اور یزید کا. دو وجود بیان ہو گئے, امام حسن کا, امام حسین کا اور یزید کا. اب وجود کے علاوہ مجازن, جملوں کو بہت کھول کے کہہ رہا ہوں, مجازن یہ دونوں صرف وجود نہیں ہے, پہچان ہے, اصطلاح ہے, لغت ہے, ڈکشنری ہے, ایک تحریک ہے, ایک فکر ہے, ایک نظریہ ہے. کہ اب اگر نظریہ ہے, تحریک ہے, فکر ہے, یہ دونوں مسلک ہیں. دنیا دو مسلکوں میں بٹی ہے, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. اور جو دو مسلک ہے دنیا میں, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی. آپ کے اندر بھی دو قوتیں ہیں. مجازن کہہ رہا ہوں, بس بات ختم کر دوں گا, لیکن کہیں بھی ختم ہو جائے گی بات, توجہ کرنا, کیونکہ ہمارے مولانا راشد رضوی صاحب کی فلائٹ پہلے ہے اور ہمیں ساتھ میں جانا ہے. توجہ کرنا. ہمارے اندر بھی دو قوتیں, ایک قوت کو دل کہتے ہیں, ایک قوت کو نفس کہتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت اب غور سے سننا, اب سنجیدہ بات ہے. ہمارے اندر دو قوتیں ہیں, ایک کو دل کہتے ہیں, ایک کو نفس کہتے ہیں. جو دل ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اب ہم اہل محبت, اہل تصوف, اہل عرفان کیا کہتے ہیں؟ جو دل ہے اس کو حسین کہتے ہیں, جو نیکی کی قوت ہے اس کو حسین کہتے ہیں, امام حسین. بار بار ذکر کر رہا ہوں اس لیے حسین حسین کر رہا ہوں, ورنہ ہم ایسے نام نہیں لیتے. ہم القاب و آداب سے لینے کے عادی ہیں, مگر تقریر میں بار بار تکرار کر رہا ہوں, اس لیے بطور عبادت کہہ رہا ہوں اور بار بار. تو یہ جو دل ہے, اب توجہ کرنا, مجازن جو دل ہے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ, دل کے جو جذبات ہیں اسے حسینیت کہتے ہیں. دل نیکی کی طرف لے جاتا ہے اس لیے اس کو حسین کہتے ہیں. اور ایک نفس ہے وہ اس کو یزید کہتے ہیں مجازن, کیونکہ دل برائی کی طرف لے جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزید. تو اب آپ کے اندر دونوں موجود ہیں, افکار کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, احساسات کے اعتبار سے. سب لوگوں کے اندر دو چیزیں موجود ہیں, حسین بھی موجود ہے, یزید بھی موجود ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل کے اندر, دل کے کمرے میں کون سجا ہوا ہے؟ یا حسین یا یزید, یا حسین یا یزید, یا حسین یا یزید. آپ نے نعرہ تو لگا دیا حسین حسین کا, لیکن دل میں کون ہے؟ اس لیے کہ زبان پہ کون ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی زیادہ, دل میں جو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب تمہارے اندر بھی دونوں ہیں, حسین اور یزید. تم کس کا ساتھ دیتے ہو؟ تم کس کے ساتھ کھڑے رہتے ہو؟ تم کس کے سپورٹ میں رہتے ہو؟ اب آئیے, اللہ اکبر. کربلا کی جنگ ایک بار ہو کے ختم نہیں ہو گئی, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. بہت نازک موڑ پر بات آ گئی ہے, توجہ, بس بات ختم ہوتی ہے. توجہ, کربلا کی جنگ ایک مرتبہ نہیں ہوئی, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر ساعت کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر پل کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہر عصر کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر دن کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر رات کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. 3 دن کربلا کی صرف جنگ نہیں ہوئی, اس دن کے بعد سے پھر دنیا 2 خانوں میں بٹ گئی, 2 حصوں میں بٹ گئی. آپ کس کے ساتھ کھڑے میرے بھائی بتاؤ؟ یزید کے ساتھ ہو یا امام حسین کے ساتھ ہو؟ روزانہ آپ کے وجود کے میدان میں جملے پہ توجہ چاہتا ہوں,
آپ کے وجود کے میدان میں روزانہ دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے، حسینیت اور یزیدیت دونوں ٹکرا رہی ہے، اس وجود کے میدان میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ اب آئیے میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ آئیے، حسینیت اچھائی کا نام ہے، یزیدیت برائی کا نام ہے۔ اگر پڑوسی سے آستین چڑھا کر کے لڑتے ہو اور پڑوسی کو دکھ دیتے ہو، ماں بہن کی تولتے ہو پڑوسی کے ساتھ، تو یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یزید کا کردار ہے۔ اور خود بھوکے رہ کر پڑوسی کو کھلاتے ہو تو یہ کون سی کس کا کردار ہے؟ یہ حسینیت ہے۔ اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر آستین چڑھا کے پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہو تو تم کھڑے کس کے ساتھ ہو؟ توجہ، کربلا کی تمہارے من کے میدان میں، تمہارے من کے میدان میں جو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، ایک حسینیت ہے پڑوسی کو بھوکے رہ کر کے کھلانا، ایک یزیدیت ہے پڑوسی پہ ظلم کرنا۔ اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ مجھ سے مت پوچھنا، علماء سے مت پوچھنا، نقیب صاحب سے مت پوچھنا، مولانا راشد صاحب سے نہیں پوچھنا، اللہ اکبر، قاسم بھائی سے نہ پوچھنا، یہ مجمع سے نہ پوچھنا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ من کے میدان میں تم جس کے ساتھ کھڑے ہو، قیامت کے میدان میں بھی تمہیں اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اب بتاؤ، اگر تم بھوکے رہ کر کے پڑوسی کو کھلاتے ہو، پڑوسی کے ظلم کے باوجود تم اس کا حق ادا کرتے ہو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اس کا مطلب تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ من کے میدان میں آج بھی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، محشر کے میدان میں بھی تو امام حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور اگر پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، ماں کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، ہاں ہاں میرے بھائی، اے میرے نوجوان، تو نے کسی لڑکی سے محبت کر لی ہے اور تو گھنٹوں اس سے بات کرتا ہے، کبھی ماں سے خیریت نہیں پوچھتا، تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت کے میدان میں بھی تو یزید کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، حسینیت کو صرف شربت اور کھچڑے پہ نہیں تولا جا سکتا، حسینیت فکر کا نام ہے، حسینیت تحریک کا نام ہے، حسینیت تقدس کا نام ہے، حسینیت احترام کا نام ہے، حسینیت کلچر کا نام ہے، حسینیت تمدن کا نام ہے، حسینیت قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت حدیث پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت قربانی دینے کا نام ہے، حسینیت سچائی کا نام ہے، حسینیت صداقت کا نام ہے، حسینیت اللہ اکبر صبر کا نام ہے، حسینیت حق اور صداقت کی ایک بیدار تحریک کا نام ہے، حسینیت زمین کا جب سودا ہو رہا ہو اس وقت اللہ اکبر عارت کر کے سر کٹا کر دین بچانے کا نام حسینیت ہے۔ اللہ اکبر، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد من کے میدان میں دو جنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فجر کی نماز میں جنگ ہوئی اور ایک بار یہ حسینیت کہہ رہی ہے مسجد تک چل، یزیدیت کہہ رہی ہے سوتے پڑے رہے۔ بتاؤ اس جنگ میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر تم مسجد تک جاتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ کیوں؟ امام حسین سجدہ بچانے کے لیے، جملے پہ غور کریں، امام حسین سجدہ بچانے کے لیے حرم چھوڑ کر کربلا تک جاتے ہیں۔ اگر تو سجدہ کرنے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتا تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ کون سے حسینی ہو بھائی؟ ہم کڑے والے اور ناڑے والے حسینیوں کو نہیں سمجھتے، ہم انہیں نہیں پہچانتے، ہم تو سجدے والے حسینیوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا سستا ہے۔ اگر کڑا اور ناڑے کا نام حسینیت ہے تو کڑے اور ناڑے بازار میں بکتے ہیں، حسینیت بازار میں بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے، زمانے کو خرید لے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ حضرت زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے؟ اس طرح کا کسی نے کوئی شعر کہا تھا، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ سیدہ زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا؟ اس طرح کا کوئی شعر تھا، وہ یاد تو نہیں آتا، لیکن بہت بڑی چیز ہے حسینیت۔
روزانہ دل کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں حسین کہہ رہے ہیں چل سجدہ بچا، یزید کہہ رہا ہے سو، یزید کہہ رہا ہے ابھی دکان پہ بیٹھ، یزید کہہ رہا ہے یہ یزید کہہ رہا ہے سے مراد نفس، میں نے پہلے ہی بتا دیا نا، ورنہ کلپ کٹے گی تو بولے گا یہ کون سا یزید آ گیا، ابھی امیر القادر جی کسی کوئی نیا یزید لانچ کیا، بھائی کلپ کاٹ کے نہیں، حقیقت بول سو، نفس کو میں نے یزید کا نام دیا کیونکہ وہ شر کی قوت کا نام، جیسے شیطان کا، شیطان جب بات کہی جاتی ہے تو ایک پوری اصطلاح، ایک وجود ہے، اس کے ساتھ ایک اصطلاح، ایک تحریک، تو یاد رکھنا۔ تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ پانچوں وقت، 5 وقت کھڑے ہو یزید کے ساتھ، اور میدان محشر میں کس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے ہو؟ امام حسین نہیں، آج جس کے ساتھ، کیونکہ کربلا میں جو جس کے ساتھ کھڑا تھا وہ اسی کے ساتھ اٹھے تھے، ویسے ہی من کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے خیر و شر کی، کس کے ساتھ کھڑے؟ بولو آج نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے؟ کتنا سادہ سا بہانہ لگاتے ہو، مولانا ٹائم نہیں ملتا، بھائی کھانے کو ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ٹائم ہے، موبائل پہ گیم کھیلنے کو ٹائم ہے، بچوں کو دینے کو ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کی کیا قدر کی تم نے، کیا عزت کی اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ بے وفا دوستوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے، جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے، ان دوستوں کے لیے تم گھنٹوں ٹائم نکالتے ہو، جو اللہ مرنے کے بعد تمہیں جنت دے گا، اس اللہ کے لیے تم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے میرے بھائی؟ جس اللہ نے دنیا میں روزی دی، روزی کون دے رہا ہے؟ دوست تو دے رہے ہیں، روزی کون دے رہے ہیں؟ ماں باپ دے رہے ہیں، عزت کس نے دی ہے؟ ماں باپ نے دی، دوستوں نے دی، کس نے دی؟ روزی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، یہ سانسیں جو لیتے ہو دینے والا اللہ، یہ وجود دینے والا اللہ، سب کچھ دینے والا، جو سب کچھ دیتا ہے کچھ مانگتا نہیں ہے، وہ اللہ کہتا ہے عبادت کر، اس میں بھی تیرا فائدہ ہے۔ ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ یاد رکھنا آج یزید کے ساتھ، یزید سے نفرت ہے، یزید کے کردار سے نفرت نہیں، یزید کے وجود سے نفرت ہے، یزید کے افکار سے نفرت۔ دیکھو نا کربلا میں حسین پاک نے فیصلہ کر دیا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ یزید بے نمازی تھا، پوچھ لیجئے تاریخ کے مورخین سے، یزید بے نمازی تھا، امام حسین ایسے نمازی تھے کہ آپ نے میدان کربلا بعد میں پہنچے، کربلا پہلے آپ نے نماز پڑھی۔ مجھے تو یاد آتی ہے وہ آخری نماز، ہائے ہائے اللہ، آخری نماز جو امام حسین نے پڑھی ہے پوری نماز، وہ 10ویں محرم کی فجر کی نماز ہے۔ آپ نے امام علی اکبر کو کہا اذان تم پڑھو، ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیں، امام علی اکبر کی آخری اذان تھی، امام حسین کی آخری نماز تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کی کربلا میں تو وہ پوری پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، اور آپ نے حالت نماز ہی میں سجدے میں جان دی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بات بتاؤں گا، بات سمیٹتے ہوئے غور کر، نبی کا خاندان اتنا طاقتور ہے، خاص طور پر امام علی، امام حسن، امام حسین، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، یہ اتنے طاقتور لوگ۔ اسی لیے امام حسن کی شہادت نامردی کے اعتبار سے لوگوں نے نامردی دکھائی اور زہر دی، چپکے سے مارا، ٹھیک؟ مولا علی کو مار نہیں سکتے تھے، اس لیے انتخاب کیا حالت نماز کا۔ توجہ، اگر نماز کی حالت کا انتخاب نہیں کرتا قاتل، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ علی کو قتل کیا۔ دنیا میں وہ تلوار ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اگر علی مقابلے پر آیا کوئی ان کو قتل کرے۔ وہاں یعنی دشمن کو بھی اتنا اعتبار تھا علی کی طاقت پر کہ علی وہاں مارا جائے گا جہاں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ہاتھ باندھ لے، علی جہاں ہاتھ باندھ لے بھائی۔ اور حالت نماز میں امام حسین بھی اگر نماز شروع نہ کرتے، کسی یزیدی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ امام حسین لڑتے رہتے اور شہید کرتے، وہ بھی سجدے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سجدہ ان لوگوں کو اتنا پسند تھا، حدیث پاک میں آیا ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے۔ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں، جو باوضو مرے گا باوضو اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔
بیان کر دوں اس کو سمجھانے کے لیے. جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو تقریر کرتے کرتے مرے گا تقریر کرتے کرتے اٹھے گا. جو نعت پڑھتے پڑھتے مرے گا نعت پڑھتے پڑھتے اٹھے گا. جو تلاوت کرتے کرتے مرے گا تلاوت کرتے کرتے اٹھے گا. یہ بھی تو ہے کہ جو گانا گاتے مرے گا اللہ، جو زنا کرتے مرے گا اللہ اکبر، جو داڑھی منڈاتے مرے گا اللہ اکبر، جو نرم نرم بستر پہ زنا کی فلمیں موبائل میں دیکھتے دیکھتے مرے گا اللہ اکبر. کیا ہوگا اس کا حال؟ فرمایا جو جس حال میں مرے گا. اسی طرح جو اذان دیتے دیتے مرے گا اذان دیتے دیتے قبر سے اٹھے گا. اے لوگوں ذرا اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو. کوئی اذان دیتے اٹھے گا، کوئی تلاوت کرتے اٹھے گا، کوئی کھاتے اٹھے گا، کوئی پیتے اٹھے گا، کوئی سوتے اٹھے گا، کیونکہ وہ اسی حالت میں مرا ہوگا. لیکن جب فاطمہ کا لال اپنی قبر سے اٹھے گا تو سجدے میں سر رکھ کر دنیا سے گئے تھے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا. سوچو تو نواسے کا سجدہ کتنا لمبا ہوگا. 61 ہجری کی دوپہر کو حسین نے سجدہ کیا اور قیامت کی صبح کو سر سجدے سے اٹھائیں گے. کتنا طویل سجدہ ہے. پتہ چلا. آپ جملے پہ غور کریں. میں تصور میں دیکھتا ہوں، تصور میں دیکھتا ہوں. جو جس حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں ہے اور قیامت کے اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. مطلب آج بھی حسین سجدے میں ہے تو حسینی سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ. حسین سجدے میں ہے تو حسینی سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے ہم کیسے حسین ہیں؟ میرے بھائیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حسینی بننا ہے تو صرف نیاز سے نہیں بنو گے. صرف نیاز کرو، نماز بھی پڑھنی. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، زیادہ نہیں. بہار، بنگال، یو پی اور بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے نماز سے بہت غفلت ہے. ہاتھ مت اٹھانا، ذلیل حضور کی امت کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے. اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں نا تو 80% سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے کہ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے. انہوں نے مغرب بھی نہیں پڑھی، انہوں نے ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی. 80%. 20% لوگ ہوں گے جنہوں نے ظہر پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی. 80% اتنے 20%. اور اس میں 2-3% لوگ ہوں گے جس میں انہوں نے فجر پڑھی ہوگی. بتائیے ذرا. اب مجھے بتاؤ جب صحابی رسول کا بیٹا، جملے پہ غور کر لیں، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور میں بھی اہل بیت پڑھ رہا تھا، آپ خوش ہو رہے تھے. لیکن اگر میں حضرت امیر معاویہ کو صحابی کہوں اور اگر آپ غمگین ہوتے ہو تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پبلک دیکھ کر اہل بیت بیان نہیں کرتے، نہ پبلک دیکھ کے صحابہ بیان کرتے. ہمارا مسلک ہے جو ہے وہ ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہے. تو ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں. لیکن اب جملہ کو سن لیں. اگر صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو جائے، شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، جواری ہو جائے، دین کا غدار ہو جائے تو امام حسین اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے. تو آپ کا ہمارا باپ تو کوئی صحابی بھی نہیں نا. اگر ہم بے نمازی ہو جائے، جواری ہو جائے، شرابی ہو جائے، بدبختی کرنے لگے تو کیا قیامت کے دن امام حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ جب صحابی کا بیٹا بگڑ جائے تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، بلکہ کیا غیرت ہے علماء امام حسین کی. علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دوں گا لیکن شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. علی اصغر جیسا معصوم قربان کر دوں گا لیکن زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. اب بتاؤ زنا کرو گے تو کیا امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ شراب پیو گے تو کیا امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ عورتوں پر پاپ کی نظر. آج کل تو حالات اتنے بگڑ گئے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی اب اس میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. عورتیں دکھتی ہے تو تکنے لگتے ہیں. عورتیں دکھتی ہے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی گناہ نہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے بتاؤں آپ کو، کتنا بڑا گناہ ہے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکنا، دیکھنا، نامحرم عورتوں کو غلط نظر سے تکنا. حضرت عبداللہ موصولی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا. حضرت عبداللہ موصولی کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک جوان ہے کعبے کا طواف کرتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. مینا میں ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما.
मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, हर जगह एक दुआ, एक दुआ, एक दुआ, एक दुआ, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान, एक ही रट लगाता है, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान पे। मैंने कहा ओ अल्लाह के बंदे, ये सफर हज है, यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है, कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम कदम पे नई दुआ कर, हर दुआ कबूल हो रही है। अरे तू एक ही दुआ की रट लगाया। उसने कहा ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो ये राज मैं तुझे ना बताता। सुन, मैंने अब जिंदगी भर एक ही दुआ कर कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। का वजह का मेरे दो भाई थे, हम 3 भाई थे, मेरे 2 भाई थे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है जितना तुमने बना रखा है। हुसैनियत सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, मुहर्रम आने से पहले तौबा कर लो, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, किरदार के एतबार से, फिक्र के एतबार से, नजरियात के एतबार से। अल्लाह अकबर। कहा उस नौजवान ने, अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो मैं तुझे ये राज न बताता। मेरे 2 भाई बड़े थे, एक ने 40 साल तक के नमाज बाजमात कभी तर्क नहीं किया। जमात तो जमात है, कभी उसकी पहली तकबीर भी फौत नहीं हुई। और वो मस्जिद में अजान पढ़ता था और फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता था। और मेरा दूसरा छोटा भाई, उसकी 30 साल तक कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई। वो नमाज का इतना पाबंद था, मुत्तकी। दोनों को हमारे माशरे में लोग वली कहते थे, वली, इतने मुत्तकी थे, वली कहते थे। अपने ज़माने के पारसा लोग कहते थे। लेकिन जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, दिल के कान से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि उस जवान ने कहा, जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, जिसने 40 साल तक के कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ी थी, जमात भी नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला भी नहीं छोड़ी थी, जब वो मरने लगा, और उसके बाद जिसने 30 साल तक नमाज नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला नहीं छोड़ी थी, जब वो भी मरने लगा, तो दोनों ने कहा कुरान लाओ, कुरान। मजमे ने सोचा कितने नेक और मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह अकबर, कि ये कुरान मंगा रहे हैं। जब कुरान उन्होंने मंगाया तो दोनों ने कुरान उठाया और कुरान उठा के कहा माज़अल्लाह, 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 7 बार माज़अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कुरान उठाकर कहा, इसमें जो कुछ लिखा है माज़अल्लाह सब गलत है, सब गलत है। और लोगों के सामने अलान काफिर हो गए, अपने कुफ्र का इख्तियार, अपने कुफ्र का ऐलान किया और आलमे कुफ्र में मर गए। आलमे कुफ्र में कुरान में, हाँ, कुरान हाथ में लेकर उसका इनकार किया और काफिर होकर मरे। याद रखना, पूरी जिंदगी सजदे में गुजारो, खुद तिलावत में गुजारो, इबादत में गुजारो, और मरते वक्त ईमान सलामत न रहा तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के बंदो, गौर से सुनो, कहा जिनको लोग वली कहते थे, मुत्तकी कहते थे, परहेजगार कहते थे, इबादत गुजार कहते थे, जिन्हें मस्जिद की कबूतरी कहा जाता था, वो दोनों मरे तो कुफ्र पर मरे। उस दिन से मैंने अपनी दुआ बना ली, अल्लाह इतने बड़े बड़े वली कहलाने वाले, परहेजगार, मुत्तकी, आबिदो जाहिद कहलाने वाले, मस्जिद की कबूतरी कहलाने वाले, जब कुफ्र पे मर सकते हैं तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा, ईमान पे। अब मैं यही दुआ करूंगा। तो हज़रत अब्दुल्ला मौसूली ने कहा, ओ जवान, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। तेरे भाई का कोई ना कोई ऐसा कसूर जरूर होगा जिससे नाराज होकर मेरे गैरत वाले खुदा ने उसका ईमान छीन लिया। बता तेरे भाई करते क्या थे। उस जवान ने कहा, गौर से सुनना मेरे जवानों, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अपना ईमान बचाना है तो गौर से सुनना। उस जवान ने कहा, मेरे दोनों भाई बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, नमाजी थे, उनको हम कोई गुनाह करते नहीं देखते थे। बस उनमें ऐब था तो एक ही ऐब था, कभी कोई औरत उनके सामने से गुजरती तो वो उन औरतों को घूर घूर करके पाप की नज़र से देखते थे। औरतों पर पाप की नज़र डालने की वजह से जब वो मरे तो उनका खात्मा कुफ्र पर हुआ। मरते वक्त उनकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ मेरे जवानों, 900 साल पहले पर्दे वाली औरतों का चेहरा जो पाप की नज़र से देखे, उनकी ज़बान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता और वो कुफ्र पर मरते हैं। तो जो लोग फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देखेंगे, उनके
उनके सतर को देखेंगे, उनके गंदगी को देखेंगे, मरते वक्त तो उनकी ज़बान पे कलमा कैसे आएगा, वो मोमिन कैसे मरेंगे, ईमान पे कैसे मरेंगे। सोचो आज लड़कियों को तका जाता है, लड़कियों से प्यार के नाम पे ज़िना किया जाता है। अल्लाह अकबर, कोई साली को पाप की नज़र से तक रहा है, कोई अल्लाह अकबर खाला की बेटियों को, पप्पी की बेटियों को, मोहल्ले की औरतों को कोई पाप से तक रहा है। याद रखना, पाप से जो औरतों को तकेगा मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा, डरेगा कि डर है कि मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। अब बताओ, अपने आप में डूब कर सोचो कैसे हुसैनी हो। ये तो यजीदी किरदार था जो तुम इख्तियार कर रहे हो। एक हदीस सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान हदीस लिखते हैं अपनी किताब में कि जब कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए और उसको देखने को दिल चाहे और कोई अपनी नजर झुका ले ये सोचकर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इस एक नेकी पर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो औरत को ना देखे सर झुका ले, निगाहें नीची कर ले, निगाहें नीची कर ले, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब 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 उसको जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो पर्दा करें, मुंह खोल के ना निकला करें। जब औरतें मुंह खोलकर बेपर्दा निकलती है तो उनके लिए फरमाया गया कि ऐसी औरतें जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई जाएगी। पर्दा करो, चच्चाजाद भाई से पर्दा करो, मामूजाद भाई से पर्दा करो, देवर से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो, अपने ससुर से पर्दा करो, मोहल्ले के देवर जो है उनसे पर्दा करो। इस तरह मर्दों से बात न करो। अरे नादान बहनों, तुम हुसैनी बनती हो। इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा के तकवे का ये आलम था कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज बेटियां शादी में बेपर्दा चली, वलीमों में बेपर्दा चली। याद रखना, औरतों को जहन्नम में औंधे मुंह लटकाया जाएगा जो पर्दा नहीं करती, बेपर्दा घूमती है। मेरी बहनों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह के अजाब को ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए खुदा के लिए पर्दे की पाबंदी, हत्ता के अपने पीरों से भी पर्दा करो, अपने इमामों से भी पर्दा करो, तावीज़ वाले बाबाओं से भी पर्दा करो। मैं तुम्हारे भोलेपन को क्या नाम दूं, इतने नादान बनते हो कि तुम तावीज़ लेने जाती हो। ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, इनसे क्या पर्दा करना। ये तो पीर साहब रूहानी बाप है, इनसे क्या पर्दा करना। ये तो मौलाना, इनसे क्या पर्दा करना। एक जुमला कह के किस्सा खत्म करता हूँ। जब नबी से पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया तब किसके सामने बेपर्दा जा रही है? किसके सामने बेपर्दा जा रही है? अब पीरों से मुसाफा करने की रिवायत आपके ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं मसला बयान कर जा रहा हूँ। देखो, हम लोग जो वो शरीयत बयान करने आए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आइंदा हमें न बुलाइएगा, हम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो याद रखना, वो शख्स तो कभी पीर हो ही नहीं सकता जो नामहरम औरतों से मुसाफा करता हो। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबियात ने कहा, हुजूर ये सहाबा आपके हाथ चूमते हैं, मुसाफा करते हैं, हमें भी मुसाफा करने की इजाज़त दे दें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, लाफसा मिनन निसा में औरतों से मुसाफा नहीं करता। तो याद रखना, कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, उनसे मुसाफा मत करो, वो तुम जहन्नम में जाओगी। तुम यार, तुम्हारी सआदत इतनी है कि तुम शरीयत पर अमल करो, तो मुसाफा नहीं कर सकते। जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते तो किसी वली से, किसी पीर से, किसी आलिम से कैसे कर सकते? आगे बता दूं, जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते और अपने पीर से मुसाफा नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? दुल्हने मेहंदी लगाने के लिए क्लब तक जा रही है, चूड़ी पहनने के लिए क्लब तक जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। सोचो जरा, जब नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, वली के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी फासिक, किसी फाजिर के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनने के लिए हाथ कैसे दे सकते? एक बात अर्ज कर दूं, आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की नहुसत की वजह से या सीरियलों की नहुसत की वजह से, हिंदुस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी सीरियल हो, सीरियल लानती है इनका किरदार। याद रखना, आज ये सब सीरियल देख के क्या हो रहा है पता है? दुल्हन को सजाने के लिए आज रिवायत बन गई है कि दुल्हने अब घर में नहीं सजाई जाती, दुल्हने ब्यूटी पार्लर में सजाई जाती है। और सोचती है ब्यूटी पार्लर से दुल्हन
दुल्हन सच कराएगी। एक बार मैं निकाह पढ़ाने के लिए एक जगह जब गया, बहुत कम जगह, मैंने तो निकाह पढ़ाना जनाजा पढ़ाना छोड़ ही दिया। मैं कहा भाई तो अल्लाह वालों से पढ़ाओ, हम गुनहगार लोग हमसे न पढ़ो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत जिद करते हैं, ताल्लुकात बहुत करीब होते हैं, तो कहीं कहीं जाना पड़ता है। निकाह पढ़ाने गया, बैठे हैं, भाई दुल्हन किधर है? बोले आ रही है। मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता तो जाता नहीं। मैं गुस्सा है, किधर है दुल्हन? तो बहुत करीबी लोग थे, मोहब्बत करने वाले पीर भाई लोग थे। तो कहा कि अब उन्होंने कहा वो जुमला नकल करो, हालांकि हम कुछ भी नहीं, बस सरकार नाराज ना होगा, किधर है दुल्हन, किधर है वो बता। तो कहा कि वो दुल्हन आई नहीं। मैंने कहा दुल्हन किधर गई? जमीन निगल गई कि आसमान उठा लिया उसको? तो किसी ने कहा हज़रत वो तो ब्यूटी पार्लर में अभी सजने गई है। दूल्हा आके बैठ गया, हंसने की बात नहीं, क़यामत की निशानी। दूल्हा आके बैठ गया, मौलाना आके बैठ गए, फिर सब आके बैठ गए, काजी सब आके बैठ गए। बदबख्त अभी ब्यूटी पार्लर गई है, अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो ब्यूटी पार्लर वालों से निकाह पढ़ा लो, मैं चला। शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा ना तो बहुत मक्खन किसी को लगाने की जरूरत नहीं। शरीयत के खिलाफ काम हो, शरीयत का हुक्म बयान करो, अपना काम, वरना अल्लाह नाराज हो। एक हदीस में आपको सुना, मौलाना हज़रात की तवज्जो से, मैं इनका खादिम हूँ, इनका जुतिया सीधी करने वाला। आज हम लोगों की कोशिश है राशिद साहब कि किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत में, अच्छी बात है, कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कही है। पता नहीं आपकी महफिल की क्या खासियत है कि सभी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि नाम ही बड़ा है ना, शहीद। हम लोग की ख्वाहिश क्या है? किसी बड़े की खिलाफत मिले, बड़े की। अगर किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी तो मेरे नाम के साथ क्या ऐलान होगा? मैं फलां का खलीफा। अच्छी बात है, कोई इस पे मैं इतराज नहीं, लेकिन दो काम कर लो, दो काम। बस मुझे पता एक टाइम भी हो गया, तो बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, मुझे ख़त्म करना चाहिए। मौलाना राशिद की फ्लाइट छूटेगी भाई। हाँ सुन ले, बस मैं तो बात खत्म ही कर चुका था, लेकिन बात याद आ गई, सुनिए, गौर से सुनिए। दो काम करो, दो काम। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं, फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, यानी जब तुम्हारे सामने कोई बंदा हो और वो गलत काम कर रहा हो, तुम उसको रोको, प्यार से रोको, डरने की जरूरत नहीं, प्यार से रोको कि भाई प्यार से रोको, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे वो अल्लाह का खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का खलीफा। अरे जलसों में ऐलान होगा कि राशिद फलां का खलीफा है, लेकिन अगर तुमने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया तो क़यामत में ऐलान होगा फलां इब्ने फलां अल्लाह का खलीफा आ रहा है, रसूलुल्लाह का खलीफा आ रहा है, कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब का खलीफा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का खलीफा बनना है तो क्या करना पड़े? तुम्हारे सामने अगर कोई गलत खिलाफ शरा का लड़ना है, प्यार से सुनो। जैसे दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, कौन मना करता है? मुंह में दही जमा के बैठते। और एक तो अभी बिदअत निकल गई है, गरीब गलती करे तो सब इस्लाह करेंगे, मालदार करे तो सब इधर उधर। ये क़यामत की निशानी में से निशानी है। बुखारी शरीफ की एक ऐसी लर्जा देने वाली हदीस है कि मैं उसको आज तक कभी पूरी बयान न कर सका, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। जब मदीने मुनव्वरा में एक मालदार घराने की औरत ने चोरी की थी तो रसूलुल्लाह ने कहा था उसके भी हाथ काटे, मालदार उसके हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने कहा था बहुत मालदार है वो लोग, इज्जतदार है वो लोग, हुजूर को किसी तरह से मना लो, किसी तरह से हुजूर को मना लो, हुजूर वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मालदार लोग हैं, कुछ दूसरा रास्ता बता दें। हत्ता के हुजूर की एक महबूब हस्ती हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लोगों ने तैयार किया कि या रसूलल्लाह वो बहुत इज्जतदार औरत है, मालदार है, नाम है उनका, आपने कहा कि हाथ काटे जाएंगे चोरी पे, हुजूर कोई दूसरा रास्ता बताए। हुजूर जलाल में आ गए और जलाल में हुजूर ने फरमाया
یہودی اور نصرانی جیسے کرتے تھے تم ویسے کرو گے کہ غریب غلطی کرے تو سزا اور مالدار غلطی کرے تو کوئی دوسرا راستہ؟ پھر حضور نے خبردار سن لو، یہ تو فلاں گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے نا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے گھر کی بھی کوئی عورت چوری کرے۔ حضور نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، میری تو اوقات ہے نہیں نام لیتا، لیکن حضور نے فرمایا اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اگر میرے گھر کی فلاں فلاں خاتون بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اس کی بھی لے آؤں گا۔ حالانکہ وہاں تو چوری کا کوئی تصور نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یا مالدار اور غریب کی قید تھی، آج ہم نے دین کو غریب اور امیر میں بانٹ دیا۔ اگر غریب کی بیوی ہمارے سامنے تو ہم کہتے پردہ کرو، اور مالدار کی بیوی بے پردہ آئے تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے کیا مالداروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے تم نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے غلطی کوئی بھی کرے پیار سے اصلاح کر۔ سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی، سونا مردوں کے لیے حرام نہیں مانتے نا، نہیں مانتے، آپ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ جانب کا کام۔ اللہ کے لیے دشمنی لینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تو یہی تو حسینیت ہے۔ اگر امام حسین معاذ اللہ یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہ ہاتھ بھی چومتا پیر بھی چومتا، نذرانوں کا ڈھیر لگاتا۔ امام حسین نے بتایا ہاتھ چومنے پیر چومنے سے ہماری کوئی فضیلت نہیں بڑھتی، ہماری فضیلت یہ ہے اللہ کے لیے دوستی کریں گے، اللہ کے لیے دشمنی کریں گے۔ حسینیت یہ حق تک نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو، حق نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو۔ اس لیے یاد رکھنا، تو عورتیں چوڑی پہننے کے لیے جا رہی ہیں، مہندی لگانے جا رہی ہیں، اور بیوٹی پارلر تک سجدے جا رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں بیوٹی پارلر میں سجنے والی عورت کے لیے اگر پتہ چل جائے، قاضی کہ میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جاؤ بیوٹی پارلر والوں سے پڑھا لو۔ کون کرے؟ ڈی جے شادیوں میں لگ رہے ہیں، آپ قاضی صاحب کہیں میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جہاں ڈی جے ناچ گانا ہوگا جاؤ ڈی جے والوں سے پڑھا لو۔ ایک بات اور کہوں، ہمت ہے تو ذرا یہ کر کے دیکھو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جہاں پتہ چل جائے نا کہ لڑکے والوں نے جہیز مانگا ہے، قاضی صاحب بول دے بھائی ہم بھکاریوں کا نکاح نہیں پڑھاتے، جاؤ ہم تو دولہے کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ ہاں پھر ان کی اوقات انہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہاں دیکھیے یہ طبقہ جو دیندار طبقہ ہے، اگر امام حسین کی طرح اسٹینڈ لینا سیکھ لینا، کھڑے ہونا سیکھ لینا، ساری یزیدیت اب بھی نہ جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن ہمیں کرنا پڑے گا، بہت کرنا پڑے گا۔ ہاں پہلے پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانے نا بائیکاٹ کرو۔ تو میں اپنی بہنوں کو آخری جملہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، میری بہنوں اپنی دلہنیں سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جا رہی ہوں، دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر والے فاسق فاجر کافر کا ہاتھ لگ، کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کا ہاتھ تمہاری بیٹی کے گالوں پہ لگتا ہے، ہائے ہائے کیا قسمت لائے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ ذرا غور تو کریں کتنی بے غیرتی ہے۔ بس اتنا کہہ دوں میری بہنوں میرے بھائیوں، جب ہماری بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو ہماری بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرو، نیک بنو، سچے حسینی بنو، صرف نیاز والے حسینی نہیں، نیاز بھی کرو، کردار والے حسینی بنو۔ جو دیکھے پکار اٹھے 1450 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو کربلا والا امام حسین کیسا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی وما علینا الا البلاغ الصغیر۔